بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے استغفار اور توبہ. استغفار کہتے ہیں طلب مغفرت کرنے کو، کہ جب بندہ انسان اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہے، معافی چاہتا ہے اپنی کوتاہیوں کے سلسلے میں، تو اسے استغفار کہتے ہیں. اور توبہ کا مطلب ہے یعنی انسان جب خدا کے سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے، عبادت کے سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے، اپنے حقوق کے سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے، تو وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. لہٰذا توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، یعنی رحمت خدا میں واپس پلٹنا، اللہ سے قریب ہو جانا، یہ ہے توبہ کا معنی. تو استغفار یعنی طلب مغفرت اور توبہ یعنی خداوند متعال کی بارگاہ میں بندے کا واپس پلٹنا توبہ کہلاتا ہے. یہاں پہ ہم ایک نقطے کو واضح کرنا چاہتے ہیں توبہ اور استغفار کے سلسلے میں، کہ توبہ اور استغفار جو ہے یہ نسبی معنی ہیں. نسبی معنی سے مراد یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ توبہ کون کر رہا ہے، استغفار کون کر رہا ہے. توبہ اور استغفار شخصیتوں کے انجام دینے سے اس کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر وحی بھی انہی معنوں میں سے ایک ہے کہ وحی نسبی معنی رکھتی ہے اپنے. اگر یہ وحی کا لفظ آسمان، زمین، جمادات کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی ہیں نظام کے، تکوینی نظام کے، جو سسٹم ان کے اندر کار فرما ہے اسے کہا جاتا ہے. جیسا کہ خداوند متعال نے فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، ہم نے آسمان پہ وحی کی، خداوند متعال نے آسمان پہ وحی کی. یا یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحیٰ لہا، تو یہاں پہ بھی وحی زمین پہ ہوئی ہے، یہاں پہ وحی آسمان پہ ہوئی ہے. یہ وحی اس وحی سے فرق کرتی ہے کہ جو وحی انسانوں پہ ہوتی ہے، حیوانات پہ ہوتی ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پہ اگر حیوانات پہ ہو وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، تو یہاں وحی کے معنی غریزہ ہے، وہ طبیعت ہے، وہ سسٹم ہے کہ جو حیوانات کے اندر موجود ہے. وحی کے یہاں یہ معنی ہے. اسی طرح سے اگر عام انسانوں پہ وحی ہو اور نبی نہ ہو وہ شخص، تو یہاں وحی کے معنی کچھ اور ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کی والدہ پہ وحی ہوئی. یہاں وحی کے معنی الہام کے ہیں. اسی طرح ائمہ پہ وحی کے معنی تسدید کے ہیں، ان کی تائید کے ہیں، توفیقات میں اضافے کے ہیں. کہ ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ
فعل الخیرات و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. یہاں بھی وہی ہے، لیکن ان تمام وہی کے معنی میں فرق پایا جاتا ہے. اسی طرح جو نبیوں کے اوپر وحی ہوتی ہے وہ وحی رسالی ہے کہ فرشتہ آتا ہے یا خداوند متعال ڈائریکٹ انبیاء کے اوپر وحی کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، رسالت کا پیغام پہنچایا جاتا ہے جو نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے. شریعت کے احکام نبیوں کو بتائے جاتے ہیں، تو وحی کے معنی شخصیت کے حساب سے تبدیل ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس کے مراتب بھی چینج ہو جاتے ہیں. توبہ اور استغفار بھی اسی طرح سے ہے. توبہ اور استغفار کے سلسلے میں ہم یہ بتائیں کہ انبیاء علیہم السلام اسی طرح سے ائمہ معصومین علیہم السلام پاک و پاکیزہ ہیں، معصوم ہیں، ان سے خطا نہیں ہو سکتی کسی بھی طرح سے، اور یہ بات ایک مسلم حقیقت کی طرح ہے اور اس پہ سب لوگوں کا یقین بھی ہے اور ایک مسلم عقیدہ بھی ہے. لیکن ہم پھر بھی معصومین علیہم السلام کی زندگی میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی استغفار کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی ہمیں توبہ دکھائی دیتی ہے. تو وہاں توبہ کے معنی کچھ اور ہیں. وہاں توبہ کے معنی یہ ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام جب استغفار کرتے ہیں یعنی خداوند متعال کی رحمت کا سایہ طلب کرنا، اور یہ ہر نبی جو ہے اس کی احتیاج رکھتا ہے کہ ہمیشہ وہ رحمت پروردگار کے سائے میں ہو. اسی طرح سے توبہ کرتے ہیں یعنی خداوند متعال کی طرف مائل رہنا، راغب رہنا. اس چیز کو خداوند متعال سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی طرف مائل رکھ، ہمیشہ ہمیں اپنی طرف راغب رکھ، ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ. اس معنی میں ہے جب انبیاء کے لیے اور اولیاء کرام اور معصومین علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہو یا ان کی دعاؤں میں ہمیں یہ معنی یہ لفظ دکھائی دے تو پھر اس معنی میں یہ ہوگا تاکہ کسی قسم کے شبہ کا باعث نہ بنے. تو ہماری جو بھی گفتگو ہے وہی کے استغفار کے سلسلے میں اور توبہ کے سلسلے میں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن سے خطائیں ہو جاتی ہیں، جن سے گناہ ہو جاتے ہیں عام انسان. تو پھر اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کے شرائط کیا ہیں، ہماری گفتگو اس سلسلے میں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے انسان کے اندر قوتیں پیدا کی ہیں اور یہ قوتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے تمام اعمال ان قوتوں کے زیر اثر انجام پاتے ہیں. ان میں سے ایک قوت وہم ہے، ایک قوت غضب ہے اور ایک قوت شہوت ہے. اگر یہ ساری قوتیں اعتدال پہ آ جائیں تو پھر انسان خطا نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ اعتدال پہ نہ ہو، انسان کو ان کے سلسلے میں معرفت نہ ہو، اگر ان قوتوں کے اندر افراط و تفریط آ جائے، اگر یہ قوت عقل اور شریعت پیغمبر اسلام کے زیر تحت نہ ہوں تو پھر ان میں تجاوز ہو جاتا ہے، پھر ان میں افراط و تفریط ہو جاتی ہے، پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غصہ شدید ہو جاتا ہے، شہوت زیادہ ہو جاتی ہے، توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ان قوتوں کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ بعض انسان جو ہیں وہ ان پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، انہیں معرفت نہیں ہوتی، غافل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ خداوند متعال کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان اجتماعی ہے، معاشرتی ہے، ایک ایسے معاشرے کے اندر رہتا ہے کہ جہاں پر انسان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شیطان ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، اور وہ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، شک و شبہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. یعنی یہ قوتیں اندر سے اگر یہ اعتدال پہ نہ ہو تو انسان خطا کر جاتا ہے، انسان گناہ کر جاتا ہے، انسان سے بہت سارے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ جو قابل تلافی نہیں ہوتے حتیٰ کہ. تو لہٰذا اسی طرح سے ایسے ماحول میں رہتا ہے، مختلف قسم کے ماحول انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، مختلف قسم کی مجالس، محافل، اس قسم کی چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان خطا
کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معرفت نہیں رکھتا انبیاء کی طرح، وہ معرفت نہیں رکھتا معصومین علیہ السلام کی. اس وجہ سے اس سے خطا ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار بھی ہے، جبرن نہیں ہے اس کے لیے. اس طرح وہ چاند اور سورج کی طرح نہیں ہے کہ ایک مدار کے اوپر حرکت کرتا ہے، بلکہ اسے صاحب اختیار بنایا ہے، اور یہ تمام چیزیں بھی اس کی خطا کے لیے فراہم ہیں اور خطا بھی کر سکتا ہے. لہٰذا کیونکہ خداوند متعال کی رحمت اس کے قہاریت کے اوپر، اس کے قہار ہونے کے اوپر اس کی رحمانیت جو ہے وہ غالب ہے. اس نے اپنی رحمانیت سے انسان کے لیے باب توبہ کو کھولا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ جو ہیں، گناہ انسان کی روح اور جسم کے اوپر گہرا اثر ڈالتے ہیں، انسان کی پرواز کو روک دیتے ہیں، انسان ترقی نہیں کر پاتا، انسان اپنی ذات میں شرمندہ دکھائی دیتا ہے، انسان مضطرب دکھائی دیتا ہے. جو انسان مضطرب ہو، جو انسان پریشان ہو، وہ خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا. اور خداوند متعال یہ چاہتا تھا کہ انسان خوشحال زندگی گزارے، اس سے دوسروں کے روابط بہت اچھے ہونے چاہیے. لہٰذا اس نے باب توبہ کو کھولا تاکہ انسان توبہ کرے اور گناہوں سے مغفرت طلب کرے اور خدا کی بارگاہ میں واپس آئے، تاکہ یہ تمام آثار ختم ہو اور انسان اپنی پرواز کو، اپنے سفر کو اللہ، سیر اللہ کو جاری رکھ سکے. یہ اس وجہ سے ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پھر انسان ایک دفعہ گناہ کرتا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسفل سافلین میں شمار کر دیا جاتا، اور یہ رحمت پروردگار کے خلاف تھی بات. لہٰذا اس کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے انسانوں کے لیے باب رحمت کو کھولا، تاکہ باب توبہ کو کھولا اپنی رحمت کے ذریعے سے، تاکہ انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنی سفر کو جاری رکھ سکیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ خداوند متعال نے تو اپنا کام کیا اپنی رحمت سے کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کو کھول دیا، لیکن ہمیں کس طرح کی توبہ کرنی ہے، ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ توبہ کس طرح سے کرنی ہے. خداوند متعال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، توبوا الی اللہ، آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، پلٹ آؤ. خطا ہو گئی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، مضطرب نہ ہو. توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آؤ. لیکن کس طرح سے پلٹو؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جو توبہ نصوح ہو. یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ توبہ نصوح ایک ایسی توبہ کو کہتے ہیں کہ جس توبہ میں پھر واپس پلٹنا نہ ہو، یعنی ایسی توبہ کہ جس کے اندر پھر گناہ کی طرف نہ پلٹے انسان، بلکہ یہ مصمم ارادہ کر لے کہ وہ اب جو خدا کی طرف آیا ہے تو پھر واپس پلٹ کے شیطان کی طرف نہیں جائے گا. ایسی توبہ خداوند متعال جو ہے وہ انسانوں سے چاہتا ہے. توبہ نصوح کیا؟ یعنی جس میں گناہ کی طرف پلٹ نہ ہو، جس میں گناہ کی طرف بازگشت نہ ہو، اور ایسی توبہ کہ جس سے لوگ نصیحت لے سکیں. نصوحا، جو لوگوں کے لیے نصیحت ہو، آپ کو دیکھ کے لوگ بھی یہ چاہیں کہ کاش ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے، کاش ہم بھی پلٹ آتے. آپ کے اندر وہ آثار دکھائی دیں، لوگوں کو احساس ہو کہ آپ نے واقعی توبہ کی ہے. اب آپ کی زندگی اللہ سے قریب تر دکھائی دینی چاہیے. آپ کی زندگی پہلے جیسی نہ ہو، بلکہ اللہ سے زیادہ سے قریب تر ہوتی چلی جائے. آپ کی زندگی میں پھر خطائیں دکھائی نہ دیں. جیسے بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں زیارت پہ جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، اور پھر لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انہوں نے زیارت کی ہے، انہوں نے حج کیا ہے، اور اب ہمیں ان کی زندگی چینج دکھائی دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زیارت نے، امام حسین علیہ السلام کی اس حج نے، اس بیت اللہ کی زیارت نے ان کے اندر انقلاب برپا کر دیا ہے. یہ پہلے کچھ اور تھے، اب یہ کچھ اور ہیں. اب ان کی زندگی میں پاکیزگی دکھائی دیتی ہے، اب ان کی زندگی میں طہارت دکھائی دیتی ہے، ان کی سوچ اچھی ہے، ان کی اخلاق اچھے ہو گئے. توبہ نصوح ایک ایسی ہی توبہ ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، اچھی عادات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اخلاق ہمارے اندر اچھے پیدا ہو جائیں. ایسی توبہ کو توبہ نصوح کہتے ہیں.
توبہ کے لیے کچھ یہ توبہ نصوحہ کس طرح سے ہوتی ہے، اس میں کیا کیا کام انجام دینے پاتے ہیں اور کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے شرائط کیا ہیں. تو اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام کے کافی ارشادات ہیں. مولا متقیان نے بھی اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ توبہ نصوح وہ ہے کہ جس میں انسان سب سے پہلے تو اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے، شرمندہ ہو، پشیمان ہو اپنے کیے پر. جو کچھ ماضی کے اندر اس نے کیا ہے اس پہ پشیمان ہونا چاہیے. اگر پشیمانی نہیں ہے، اگر ندامت نہیں ہے تو پھر یہ توبہ نصوح نہیں ہے، پھر ایسی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا جس میں پشیمانی نہ ہو، جس میں ندامت نہ ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ پشیمانی اور ندامت. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان پھر یہ قصد کرے، مصمم ارادہ کرے کہ اب وہ واپس گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا، اب وہ گناہ نہیں کرے گا. یعنی جو ماضی میں کیا ہے اس پہ پشیمان ہو اور مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا مصمم اور پختہ ارادہ ہو. اگر ایسا انسان خدا کی بارگاہ میں جائے تو پھر خداوند متعال اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. لیکن اگر گناہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ رکھتا ہو تو پھر اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوگی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں، ہماری زندگی میں اثرات دکھائی نہیں دیتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ شرائط توبہ اگر نہ ہوں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. شرط قبولیت توبہ یہی ہے، اور توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ شرائط پائے جانے چاہیے. تیسری چیز جو ہے اس کے اندر جو اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب آپ سے خطا ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے، اس میں اگر حقوق اللہ ضائع ہوئے ہیں تو ان حقوق اللہ کو آپ کو پورا کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب آپ نے توبہ کر لی ہے کہ اب آئندہ آپ نماز پڑھیں گے. آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، اب آپ نے توبہ کر لی ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں غافل تھا اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو پھر آپ کی جو نمازیں چھٹ گئی ہیں، جو آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ان سب کو آپ ادا کریں گے. اسی طرح سے جو روزے نہیں رکھے آپ نے، ان سب کو آپ رکھیں گے اور خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر کے اور اب آئندہ سارے روزے رکھیں گے، ساری نمازیں پڑھیں گے. اسی طرح سے تمام وہ واجبات ادا کریں گے جو پہلے ادا نہیں کرتے تھے. لیکن مثال کے طور پہ جھوٹ ہے. اب جھوٹ ایسا ہے کہ آپ اس میں یہ کہیں گے کہ میں آئندہ اس جھوٹ کے اوپر جو بولا ہے پشیمان رہیں گے اور آئندہ نہ بولنے کا ارادہ کریں گے. لیکن کسی بندے کے حقوق کو آپ نے کھا لیا ہے، اس کے پیسے کھا گئے ہیں، یا چوری ہو گئی ہے، یا غیبت ہو گئی ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ کیا ہے، تو پھر آپ اس شخص سے پہلے معذرت چاہیں گے. اگر اس کا کوئی حق ہے، اس کے پیسے ہیں، تو وہ چیزیں آپ اس کو واپس دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. تو یہ وہ تمام شرائط ہیں کہ جو پورے کرنے ہیں. اگر یہ پورے نہیں ہوں گے تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ پھر توبہ کرنے کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا. پہلی بات تو اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ خود ایک وسوسہ شیطانی ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ نہ کریں اور آپ اسی طرح بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے جائیں تاکہ آپ کی یہ دنیا بھی خراب ہو اور آپ کی وہ دنیا بھی خراب ہو. یہ وسوسہ شیطانی ہے. ہمیشہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان وسوسوں سے. جب بھی یہ وسوسہ آپ کے ذہن میں آئے کہ میری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں توبہ کرتا ہوں اور پھر گناہ ہو جاتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو یہ وسوسہ شیطانی ہے، اس سے آپ بچیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ توبہ کریں تو آپ کے شرائط پورے ہونے چاہیے، آپ اپنی ذمہ داری پوری ادا کریں. لیکن اگر اس کے بعد، کیونکہ ہم نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ انسان ایک ایسے ماحول میں رہتا ہے،
انسان ایک ایسے معاشرے کے اندر رہتا ہے کہ جہاں پہ بار بار خطاؤں کے امکان موجود ہیں، اس وجہ سے بار بار خطا ہو سکتی ہے، تو جب بار بار خطا ہوگی تو بار بار توبہ بھی آپ کو کرنی پڑے گی، تو لہٰذا اس سے پریشان نہ ہو۔ آپ کے جو شرائط ہیں، آپ کا قصد نہیں ہونا چاہیے دوبارہ گناہ کرنے کا، لیکن اگر ہو جائے تو پھر اس میں جو ہے وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے خداوند متعال کی رحمتوں سے، بلکہ آپ پھر دوبارہ جو ہے اس کی بارگاہ میں جائیں، وہ آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ آپ کی توباؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں سے جو توبہ کرتے ہیں، مسلسل اس کی بارگاہ کے اندر اپنی کوتاہیوں کی، اپنی خطاؤں کی مسلسل توبہ کرتے رہتے ہیں، خداوند متعال ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی توبہ کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں واپس پلٹ آتے ہیں، پھر واپس گناہ کی طرف جانے کا قصد نہیں رکھتے۔ البتہ یہ اس کے اندر ہونا چاہیے کہ قصد نہیں ہونا چاہیے، اگر پھر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے اور اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم آخر میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو وقت ہے، کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، چند دن کے بعد کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو گناہ ہو سکتے ہیں، 30 سال کے بعد کر لیں گے، 40 سال کے بعد کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد کر لیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو 40 سال کے نہیں ہوئے۔ تو اس میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ گناہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، گناہ انسان کی روح میں قساوت قلبی پیدا کرتے ہیں، قساوت پیدا کرتے ہیں۔ یہ خود گناہ کا اثر ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں 30 سال کے بعد توبہ کر لوں گا، میں 40 سال کے بعد توبہ کر لوں گا، یہ خود گناہ کا ایک اثر ہے کہ انسان کو توفیق ہونے نہیں دیتا توبہ کی، انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں وہ توفیق مل سکے، انسان کی موت اور زندگی کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آیا وہ اس عمر تک پہنچ بھی پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا، اور پھر یہ جو گناہ کیے ہوئے ہیں اگر یہ انسان کی زندگی میں باقی رہ گئے تو یہ انسان کے لیے بہت ساری پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ گناہ وہ ہیں کہ جو انسان کی توفیقات میں رکاوٹ بنتے ہیں، توفیقات حاصل ہونے نہیں دیتے۔ آپ رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، یہ مانع ہو جاتے ہیں، آپ سکون چاہتے ہیں، یہ پریشانی آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، آپ روابط کسی سے اچھے برگزار کرنا چاہتے ہیں، گناہ رکاوٹ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ گناہ وہاں پہ مانع ہوتے ہیں آپ کے ارتقاء کے، آپ کے کامیابی کے۔ یعنی گناہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو وہاں سزا ملے گی، نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی جو ہے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی اس دنیا کو بھی خراب کر دیتے ہیں اور اس دنیا کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ مثال دوں ان میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی، والدین کے سرکشی، اس دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر نقصان قطع والدین کی نافرمانی سے اس دنیا کے اندر قطع رزق منقطع ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ دوسرا یہ کہ انسان ایک تو اس کا قطع رزق ہو جاتا ہے، دوسرے اس کی عمر کوتا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صلہ رحم، اگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کی جائے، قطع رحم کر دیا جائے، تو اس کا بھی گناہ، اس گناہ کے اثر یہ ہے کہ انسان کی موت حادثاتی ہو جاتی ہے، انسان پریشان رہتا ہے، اس کا رزق منقطع ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اثرات ہیں کہ جو گناہوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا انسان کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 10 سال کے بعد وہ توبہ کر لے گا، 50 سال کے بعد توبہ کر لے گا، کل کر لے گا، پرسوں کر لے گا۔ البتہ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرے ہی نہ، اور گناہ نہ کرنا سب سے آسان ہے، توبہ کرنے سے آسان ہے کہ گناہ نہ کرے، کیونکہ توبہ کے شرائط ہیں اور ان شرائط کو مہیت کرنا خود ایک مرحلہ ہے۔ لہٰذا اہم چیز یہ ہے کہ گناہ نہ کرے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، فوری طور پہ توبہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کے اثرات ہیں، گناہ کے اثرات ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، کہ جو ابھی ہم نے عرض کیے۔ البتہ اس سلسلے میں جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہترین وقت کا انتخاب کر سکتے ہیں توبہ کے لیے۔
آپ بہترین مکان کا انتخاب کر سکتے ہیں توبہ کے لیے، آپ بہترین شخصیتوں کا انتخاب کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جمعے کا دن ہے، شب جمعہ ہے، آج بدھ ہے، تو آپ شب بدھ کا توبہ کے لیے انتظار کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اس لحاظ سے کہ شب بدھ کو جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، ایک مبارک شب ہے، اس میں آپ توبہ کریں، بہتر ہے، اس سے استفادہ کریں، جمعے کے دن سے استفادہ کریں، یعنی زمان سے استفادہ کریں، شب قدر سے استفادہ کریں، بہترین ائمہ کی جو ولادت کے ایام ہیں ان دنوں سے آپ استفادہ کریں. اسی طرح عیدوں کی شبوں سے استفادہ کریں، یعنی زمان سے استفادہ کرنا کوئی حرج نہیں رکھتا. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ ہیں، اپنے گھر میں ہیں، آپ مسجد تک جانا چاہتے ہیں، ہاں بہتر ہے کہ مسجد جا کے آپ توبہ کریں، آپ امام بارگاہ جا کے توبہ کریں، آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبر کے اوپر جا کے ان کے وسیلے سے ان کے پاس جا کے ان کی زیارت کر کے آپ توبہ کریں. یہ کام کیا جا سکتا ہے، یعنی بہترین مکان کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، بہترین زمانے کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. اتنی دیر تک توبہ کو تاخیر کرنے میں کہ آپ مسجد پہنچیں، فلاں جگہ پہنچیں، فلاں زمان میں آ جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ندامت باقی ہو، وہ ساری چیزیں باقی ہوں، خود ندامت بھی خود ابتدا تو آپ نے توبہ کی کرتی ہے، باقی ہے کہ خداوند متعال کے سامنے جا کے اس التجا کو پیش کرنا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہاں تک کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ہم نے عرض کیا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ نہ کرے، علاج کرے، اپنا علاج کرے، اپنے نفس کا علاج کرے. توبہ کا موقع نہیں آنا چاہیے. اور اگر یہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں، بار بار یہ کرتا ہوں، کروں کیا، تو پھر اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس سلسلے میں اس کا حل تلاش کرے. نہ یہ کہ بس پھر توبہ نہ کرے، نہیں، توبہ آپ کر لیں، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد آپ صالحین کی محفل اٹینڈ کریں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی مجالس کو رکھیں جو صالحین لوگ ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جن میں برائی نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. اپنی نشست و برخاست کو، جو آپ کی نشست و برخاست ہے، اپنی بیٹھک کو چینج کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھیں جو خدا کے صالحین اور متدین افراد ہیں. ایسے ماحول میں نہ بیٹھیں کہ جو لاؤ بالی ہیں خداوند متعال کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی طرف سے. لہٰذا سب سے پہلا کام آپ یہ انجام دیں گے. اس کے بعد آپ قرآن کی غور و فکر کے ساتھ تلاوت کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نماز شب کو قائم کریں، قیام کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ گریہ کریں، زیادہ سے زیادہ گریہ و زاری کریں، خدا سے دعا کریں، طلب کریں، استغفار پڑھیں، خدا کی عبادت کریں، خدا کی اتنی عبادت کریں، خدا کے اتنا راز و نیاز کریں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گی، آپ کے قلب کے اوپر اثر انداز ہوں گی، اور آپ پھر آپ جو ہیں پھر گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے اور آپ پاکیزہ ہو جائیں گے. اور پھر خداوند متعال نے بھی فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں اور ان کو سعادت کی منزل کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو عمل بھی انجام دیتا ہے، اگر وہ گناہ گار ہو تو گناہ گاروں کے عمل قبول نہیں ہوتے، متقیوں کے. اس نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. یعنی قرآن سے استفادے کی راہ بند ہو جائے گی. دوسرے مقام پہ کہا اس نے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ متقیوں سے قبول کرتا ہے، آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. کیوں؟ متقیوں سے کرتا ہے. تو لہٰذا توبہ کر کے آپ دائرے متقین میں داخل ہو جائیں. اگر آپ نے یہ دائرہ چھوڑ دیا تھا تو آپ واپس آئیں تاکہ آپ قرآن سے بھی ہدایت حاصل کر سکیں اور آپ کے اعمال جو آپ انجام دیں، آپ کے اعمال وہ قبول ہوں خداوند متعال کی بارگاہ میں. اسی طرح سے آپ ہمیشہ یہ بات پڑھتے ہیں کہ امام المتقین، مولا کائنات کون ہے؟ امام المتقین، یعنی
امام علی سے وہ لوگ استفادہ کریں گے کہ جو متقین ہوں گے، وہ ان کے پیشوا ہیں، وہ ہر ایک کے پیشوا نہیں ہیں. تو لہٰذا پہلے آپ اس دائرے میں آئیں تاکہ امام علی علیہ السلام سے ہم صحیح طور پہ استفادہ کر سکیں اور وہ ہماری رہنمائی قبول کر لیں. تو اہل بیت اور قرآن سے ہم جب استفادہ کر سکیں گے کہ جب ہم توبہ کرنے کے بعد متقین کے دائرے میں آ جائیں گے. تو خود توبہ کا یہ ایک عظیم فائدہ ہے. اس کے علاوہ یہ کہ خداوند متعال ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق جو تنگ ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کہ خود اس نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، خداوند متعال جو ہے وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے خداوند متعال جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف گناہ معاف ہو جائیں، بلکہ گناہ کے جو اثرات انسان کی زندگی پہ آتے ہیں وہ اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، جن میں سے توفیقات کا سلب ہونا ہے، یہ واپس پلٹ آتی ہے. یعنی پھر آپ کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو ایک راستہ منقطع ہو گیا تھا وہ دوبارہ جو ہے اسے سی دیا جاتا ہے اور وہ سلسلہ ہدایت کا جاری و ساری رہتا ہے. تو ان اثرات سے ہم جو ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور خدا کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں. تو اسی طرح توبہ کرنے کے انسان کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے گناہ کر لیا ہے تو وہ توبہ نہ کرے، بلکہ استغفار اور توبہ جو ہے جہاں خطاؤں سے معافی ہے، جہاں اپنے گناہوں سے معافی ہے اور برگشت ہے خداوند متعال کی طرف، وہاں خود توبہ اور استغفار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذکر الہی ہے، ذکر الہی ہے. یعنی اگر آپ کوئی بھی خطا آپ نے نہ کی ہو، توبہ نہ کی ہو، تب بھی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہ خود ایک عبادت ہے. جیسے مثال کے طور پہ بعض دفعہ اذان بلاوا ہے، جو اذان آپ مسجد میں دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بلاوا ہے، اعلان ہے کہ آپ آئیے نماز کا وقت ہو گیا ہے. لیکن ہر اذان تو ایسے نہیں ہے. جو اذان بچے کے کان میں دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ بعض دفعہ معصوم فرماتے ہیں اذان کو لکھ کر اگر کوئی سر پہ باندھ دے تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے. پریشانیوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے انسان گھر میں اذان دے سکتا ہے. تو یہ اعلان تو نہیں ہے، یہ اذان جو ہے وہ دعوت تو نہیں ہے. یہ اذان کیا ہے؟ اذان ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی تاریکیوں کو مٹا دیتا ہے اور انسان کو نور کی طرف دعوت دیتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، وہ بعنوان ذکر الہی کے ہے. اور ذکر الہی انسان کو خدا سے وابستہ رکھتا ہے اور اس کے اندر نور علی نور ہوتا چلا جاتا ہے، اور تاریکی اگر ہو تو مٹتی چلی جاتی ہے. جیسے عام انسانوں کے اندر تاریکی ہوتی ہے، انبیاء و معصومین علیہ السلام میں نور علی نور ہے. وہاں پہ وہ جو توبہ کرتے ہیں اس میں نور علی نور ہے. جو ہم کرتے ہیں ہماری تاریکیں مٹتی ہیں اور ہم نور کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو اس عظیم باب سے استفادہ کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.